فرمایا جو شخص عمر دراز، رحمت، راحت، عزت، برکت، وسعت اور عافیت چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں، اس کو پڑھے اور یہ پڑھ کے حضور کے گھرانے اہل البیت کو ہدیہ کرے۔ فرمایا اس دن وہ دعا مانگے جو دعا بظاہر اس کے مطابق ناممکن ہے۔ ایک واقعہ پہلے ذرا غور سے سن لیں، پھر اس واقعے کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک بار امام ناصر بستوی بیمار ہوئے۔ اس بیماری میں آپ کو مرض سکتہ ہوگا جس کو کوما کہتے ہیں۔ اعزاء اقربا نے آپ کو مردہ سمجھا، دفن کر دیا تجہیز و تکفین کے بعد۔ رات کے وقت ہوش آیا تو قبر میں اپنے آپ کو مدفون پایا۔ بے چین ہوئے، پریشان ہوئے۔ یاد آیا جو شخص حالت پریشانی میں 40 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ اس کے اضطرار اور اضطراب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اس کی تنگی کو فراغی میں بدل دیں۔ وہ رزق کی تنگی، وہ صحت کی تنگی، وہ جادو کا مارا ہوا، وہ ڈسا ہوا، وہ جنات کا مارا ڈسا ہوا، وہ ناکامیاں، بے اولادیاں، پریشانیاں، کاروباری مسائل، زندگی کی ناکامیاں، مسائل، مشکلات، زندگی کا جو بھی نظام ہوگا، زندگی کی جو بھی نظام ہوگا اور جو بھی پریشانی ہوگی، اللہ پاک جل شان ہو اس کی تنگی کو فراغی میں بدل دے۔ یہ سوچ کر سورۃ یاسین پڑھنی شروع کر دی۔ 39 مرتبہ پڑھ چکے تو کچھ آثار ظاہر ہوئے، اور یہ تھا کہ ایک کفن چور نے کفن چورانے کی نیت سے آپ کی قبر کھودی۔ امام نے اپنی فراست سے محسوس کیا کہ یہ کفن چور ہے، خیال میں کہ کوئی شخص زندہ مدفون ہے، یہ اپنے ارادے سے بعد رہے۔ 40 مرتبہ آپ نے بہت دھیمی آواز سے پڑھنا شروع کیا کہ دوسرا شخص نہ سن سکے، کہیں سن کے کہیں ڈر کے چھوڑ کے نہ بھاگ جائے۔ القصہ آپ نے 40 مرتبہ پورا کیا۔ کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ اٹھ کر باہر آئے۔ کفن چور نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اس کا دل گردہ وہیں پھٹ گیا، وہ وہیں مر گیا کہ میت کیسے زندہ ہو گیا۔ آج تک تو اس نے کفن چرایا تھا، پہلی دفعہ تو یہ عمل نہیں کیا تھا، اس کا شعبہ اور پیشہ یہی تھا۔ تو کہا کہ وہ اس کا دل گردہ پھٹ گیا۔ امام کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ یہ اس کا کیا بنا۔ الغرض باہر آئے، خیال کیا اگر میں فوراً شہر چلا جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو اور لوگ نہ مر جائیں۔ رات ہی شہر میں گئے، ہر محلے کے دروازے کے آگے پکارتے تھے، میں امام ناصر بستوی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سختی کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کر کے دفن کر دیا۔ لوگوں میں زندہ ہوں، خواجہ ذکر اللہ بالخیر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرما کر فرمانے لگے۔ یہ تفسیر انہوں نے اس واقعے کے بعد دیکھی۔ اب اس کا اگلا حوالہ فوائد الفواد صفحہ نمبر 139 جلد، اس پہ وہاں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے کمالات اب میں بیان کرنے لگا ہوں، غور سے سنیں۔ جو ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، اور میں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا حوالہ بھی دیا، اور اپنے اکابر کی کتاب الافادات یومیہ اس کا بھی اس واقعے کے ساتھ سند کا حوالہ دیا۔ فرمایا جو شخص تقوی چاہتا ہے، تنہائیوں کو پاکیزہ، نظروں کو پاکیزہ، دل کو پاکیزہ چاہتا ہے، اور اللہ کے خزانوں سے معرفت، ایمان، اخلاص، اخلاق چاہتا ہے، رزق، وسعت چاہتا ہے، غیب کے خزانے سے صحت، عافیت چاہتا ہے، بیٹیوں کا بخت چاہتا ہے، بیٹوں کا مقدر چاہتا ہے، بیٹیوں کا نصیب چاہتا ہے، اولاد کا غم نہ ہو، بوڑھے کندھے ہو، جوان اولاد کی میت کو کندھا، یہ وقت نہیں چاہتا، عمر دراز، رحمت، راحت، عزت، برکت، وسعت اور عافیت چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں تو سورۃ یاسین 40 بار پڑھ کے یا جتنا زیادہ ہو پڑھ کے، یہ عمل 40 دفعہ کا ہے ویسے،
اس وقت میں مجمع کے ساتھ کہہ رہا ہوں جتنا زیادہ پڑھیں گے، انفرادی میں چند لوگ جمع ہو کے 40 بار پڑھ لیں. اور میں نے اس عمل کو ایک بار نہیں کئی بار آزمایا ہے، کئی لوگوں کو دیا ہے، دنیا کو دیا ہے. میں کہ سورت یاسین پڑھ اور پھر حضور کے گھرانے اہل البیت کو، آل رسول کو ہدیہ کر، بس پھر اس دن وہ دعا مانگ. پھر الفاظ پہ غور تو کریں. اس دن وہ دعا مانگ جس کے بارے میں تجھے یقین ہو کہ میں اب موت تو آ سکتی ہے اور یہ میری دعا قبول نہیں ہو سکتی. اس دن وہ دعا مانگ